اور جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کی طباعت سے متعلق جو مشکلات ہیں یا جو اس میں کوئی عذر ہیں تو ان کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا مفصل وہ بھی ہے، اور اس میں جو جن چیزوں کی ڈائریکشن ہدایت دی گئی تھی ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا بھی معاملہ تھا۔ تو آج اس کمیٹی کا جو ہے یہ اجلاس ہوا ہے، اور ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو، اور اس کے علاوہ صوبائی چیف سیکرٹری اور اسٹاف وہ اجلاس میں موجود تھے ویڈیو لنک پہ۔ تو ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ غور و فکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہ ایسا متبرک اور جو ہے وہ سنجیدہ کام ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی جو ہے وہ نہ ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ اتنا جو ہے یہ قابل ثواب اور قابل ستائش عمل ہے کہ جس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے جو ہے وہ لی ہے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت مذہبی امور ایک مستند نسخہ عربی اور ترجمے کے دونوں حوالوں سے جو ہے اسے مرتب کرنے کے بعد، جو کہ مرتب ہو کے موجود ہے، تو اسے جو ہے وہ تمام صوبائی قرآن بورڈ جو ہیں اس سے اس کی تائید حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ جو کہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہوگا، متفقہ علیہ ہوگا اور مستند ہوگا عربی اور ترجمے کے حوالے سے، اسے پھر ہر ضلع، تحصیل اور ہر لیول پہ جس لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی مذہبی امور کی وزارت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے بھی اور عربی کے حوالے سے بھی ہے جو ہے اس کا مستند ہونا جو ہے وہ کسی شک و شبے سے جو ہے وہ بالا تر ہو، اور اگر کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی رخنہ ڈالنے کی یا اس میں کوئی تصرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف جو ہے تادیبی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بدقسمتی ہے اور انتہائی جو ہے وہ یعنی قابل گرفت اور افسوسناک عمل ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ایسا پراپیگنڈا قرآن پاک کے ترجمے کو اپنی جو ہے وہ غلط روش کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کے بات کرنے کا، اپنے الفاظ کو بیچ میں شامل کرنے کا، حالانکہ یہ بہت ہی کبھی جو ہے وہ عمل ہے اور اس کی شاید معافی جو ہے دین اور دنیا دونوں میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متعلقہ جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے، پی ٹی اے ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وزارت مذہبی امور کی کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے اس عمل کو بھی چیک کریں اور کوشش کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو یا کم سے کم ہو۔ تو میں اب مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور بھائی جیسے ہمارے سرپرستی کرنے والے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے جو بیان آپ کے سامنے فرمایا اس حوالے سے بات وہی ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، قرآنی حکم ہے، اور اسی کی تعمیل کے لیے ہماری یہ کمیٹی اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بنی ہوئی ہے۔ ہماری وزارت پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کام میں اور کام کر رہے تھے، لیکن ایک بہت حساس معاملہ، اور چونکہ واقعتاً لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے،
اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے رانا صاحب کا جو کلیدی کردار ہے الحمدللہ اس میں بہت سنجیدہ ہے. میں اسی حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں. تو ہم لگے ہوئے ہیں, ہماری پوری وزارت, اور آج جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے, مختلف محکمے تھے, تمام صوبے تھے, ہم نے اس اجلاس میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا, سب نے عزم بھی کیا اور ہدایات بھی ہم نے مرکز کی طرف سے بھی ہے. رانا صاحب نے بھی یہ ہدایت دی کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے, اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری تو اللہ نے لیا ہے, لیکن جو یہ گستاخی کرتے ہیں وہ سزا کے بھی مستوجب ہوں گے. یہ عدالتی فیصلہ ہے اور اس عدالتی فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا کے جو غیر ذمہ داری کا بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بھی ہم متنبہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے. اور اس حوالے سے جو کچھ کوتاہی اس فیصلے کے حوالے سے بعض لوگوں سے اگر سستی ہوئی ہے تو اس کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے. پوری امت اس حوالے سے حساس ہے اور یہ ہم کی ذمہ داری بھی ہے. تو ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے, وزارت کی ذمہ داری بھی ہے, حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, اور اسی کو انشاءاللہ پورا کر کے دم لیں گے. اور اس مسئلے پہ ہم سیاست نہیں کرتے, یہ ہماری دینی فریضہ ہے, ایک فرض ہے, اس کو ہم نبھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈروں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور عدالت نے ان کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے چناب نگر میں, بعض لوگوں نے جو زیادتی کی ہے, تو خواہ قیدیانی ہو جو بھی ہو, وہ بہرحال عدالتی فیصلے کے حوالے سے جو ذمہ دار ٹھہرائے ہیں ان کو سزا دینا یہ حکومتوں کی فرض ہے. تو تمام صوبائی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, اور یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ عبدالشکور کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے. آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر ہماری اس بات کو پوری دنیا کو پہنچاتے ہیں. رانا صاحب, قرآن کی عربک جو ورژن ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ تو سب کے لیے ایک ہی اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو اپنے اپنے انداز میں. لیکن سرکاری سطح پر اگر آپ اس کا ترجمہ پبلش کرتے ہیں, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے سب کو؟ کیوں پاکستان ملٹی مسالک کا ایک بلکہ دنیا میں ہے اور ہر مسلک کا ترجمہ اس لحاظ سے اپنا ہے. اگر سرکاری سطح پر کسی ایک ترجمے کو آپ لا کے اور یہ کہیں گے کہ یہ سب کو ایکسیپٹڈ ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں مفتی عبدالشکور صاحب خود عالم دین ہیں, اور ان کی جو ہے وہ اس وقت سربراہی میں یا ان کی وزارت میں جو ہے یہ سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ہے ترجمہ, ایک ہے تفسیر تشریح. اور بھی پریشانی ہے. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ ترجمے میں تو متفقہ علیہ ترجمے موجود ہیں, کیونکہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں آپ زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ڈسٹنس پیدا نہیں کر سکتے. حضرت ہے, میں بتاتا ہوں جی, حضرت رانا صاحب نے جو بات کی ٹھیک ہے, اور وہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے مسالک ہے ان تمام مسالک کے متفقہ بورڈز ہے, ان کے تنظیمات ہے, اور ان سب تنظیمات کی ہم نے یہاں باقاعدہ میٹنگ کی ہے, وزارت تعلیم نے بھی میٹنگ کی ہے, اور سب کی دستخط سے جو متفقہ ترجمہ ہے ان سب کا ہے, کسی ایک مسلک کا نہیں ہے. اس میں دیوبندی, بریلوی, اور اس میں اہل تشیع, اہل حدیث, یعنی جتنے بھی ہے. نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ نیا ترجمہ آئے گا. میں بتاتا ہوں, جو ترجمہ پہلے سے ہو چکا ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے, اب کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ترجمہ ان تمام کا شریک ہے. مطلب اب تو جس کا یعنی اس پر دستخط ہوا ہے یہ اب کسی کا نہیں ہے. ہم اسی حوالے سے اختلاف پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرتے, یہ اتفاق ہوا اس پر. یعنی سن لیں دیکھیں, یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے اوپن جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو. دیکھیں, ان تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے ایک ترجمے پہ اتفاق کیا گیا ہے,
اس اتفاق کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ ترجمہ جو ہے جس کے اوپر اتفاق ہے وہ موجود ہے. اب اس کو ہم جو ہے وہ تمام صوبوں میں جو قرآن بورڈ ہے اس کو بھیج رہے ہیں. قرآن بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ اس ترجمے کو دیکھ کے وہ اس کی تائید کریں گے. جب وہ تائید حاصل ہو جائے گی تو وہ پھر یعنی اس اعتراض سے بھی بالا تر ہو جائے گا کہ ایک ترجمہ جو متفقہ طور پہ جس کے اوپر ایگری کیا گیا، اب اس کے بعد چاروں صوبوں کے جو قرآن بورڈ ہیں اور قرآن بورڈز میں علماء اکرامی ہیں وہ جب اس کی تائید کریں گے اس کے بعد پھر اس ترجمے کو ہم جو ہے وہ یعنی آگے ہر ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور اس سے نیچے سطح پہ جو ہے نا اس ترجمے کو جو ہے اس نسخے کو جو ہے وہ تقسیم کرایا جائے گا. اس سے جو یہ تھوڑا بہت ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ جی کسی جگہ پہ یا کوئی کوشش ایک ہوئی ہے ترجمے کو غلط کرنے کی تو اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا ہے، ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے تاکہ اس قسم کی ان فیوچر کو کوشش جو ہے اس کا کلاکما کیا جا سکے. بہت شکریہ جی، جیسے آپ نے کافی اس کی وضاحت کر دی ہے جی ناظرین کی، کیونکہ یہ معاملہ اس لیے بھی حساس ہے کہ ترجمہ اور قرآن پاک اس کی تو سیم چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن تشریحات اپنے انداز میں کی جاتی ہیں. اس تشریح کے اوپر پرابلم زیادہ بنتے ہیں. اس تشریحات کو بھی کیا کوئی گائیڈ لائن دی جائیں گی یا نہیں، ایک چیز. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ میں لنک کروں گا، کل ایک خط آیا ہے مسلم لیگ نون کے نام، پیپلز پارٹی کے نام بھی، اور اس میں ایک مذہبی جماعت کو بھی انہوں نے کہا، مذہبی قائدین کو اور JUI کو اس میں نام لیے بغیر مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم پہلے ہی عسکری قیادت کے تو خلاف ہیں، لیکن آپ فوج کی B ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ بھی باز رہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں، لیکن آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ آپ کو دوبارہ سے تھریٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت نے بنائی ہے؟ آپ وزیر داخلہ ہیں، قومی سلامتی کے 2 اجلاس میں یہ 2 الگ الگ جی. اس میں جو آپ نے پہلے بات کی ہے اسے تو میں یہیں تک محدود رکھوں گا کہ ہر مسلک کا ایک اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر ہے. وہ تمام نقطہ نظر جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ احترام کے قابل ہیں. وہ مسالک کے بھی ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جو ہے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو باقی یہ وہ اختلاف ہے جس اختلاف کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا اختلاف جو علمی اختلاف ہو وہ باعث رحمت ہے میری امت کے لیے. جہاں تک آپ نے اس لیٹر کی بات کی ہے جو کل جو ہے وہ میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنا ہے، سامنے آیا ہے، اس میں میں دوبارہ یہ وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ہر وہ پاکستانی جو کسی وجہ سے بھی جو ہے وہ کسی ایسے عمل کا شکار ہوا جو قانون اور آئین کے خلاف ہے اور قابل مواخذہ ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ایک قانونی عمل ہے اس میں سے گزرے اور ریاست کو یقین دہانی کروائے کہ وہ ریاست کے وجود کو، اس کے قانون کو اور اس کے آئین کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی ایسی تنظیم سے یا کسی بھی ایسے فرد سے جو عوام کے خلاف، ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو، ایسے واقعات میں ملوث ہو، اس کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات والی جو بات ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں عسکری اور سیاسی قیادت موجود تھی. اس میں دونوں طرف یہ بڑا واضح طور پہ یہ ریزالو ہوا ہے کہ دہشت گرد کسی بھی فرد یا تنظیم سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان میں جو حکومت ہے اس کی جو بھی پوزیشن ہے، دنیا نے یا پاکستان نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ قائم ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات یا کوئی بات ہو ہے تو یہ بات ان سے کی جائے
اور انہیں ان سے اس بات پہ زور دیا جائے کہ انہوں نے جو وعدہ پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو، جو دوحہ اکارڈ ہے، اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے واقعے کے لیے یا کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت باقی بھی دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی کا ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ سیف ہوگا اگر افغانستان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اپنا وعدہ نبھائے جو پوری دنیا سے ان کا وعدہ ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کل جو ہے جس طرح بہت بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور کل بھی آپ نے بات کی تھی، لیکن آج جو عمران خان کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو وکیل صاحب سامنے آئے انہوں نے بات کی ہے کہ جو معظم کا قتل کا مقدمہ جو ہے عمران خان پر بنتا ہے، تو آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ بتا رہے تھے وہی جو ایڈوکیٹ ہیں نوید کے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ جی کہ جو میاں داؤد صاحب ہیں وکیل نوید کے، ان کو پی ٹی وی پر ان کی پریس کانفرنس نشر کی گئی ہے جو کہ ملزم کے وکیل ہیں، تو کیا دوسری طرف جو وکٹم ہے اگر ان کی طرف سے کوئی وکٹم سے مراد میرا عمران خان ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کو پی ٹی وی پر نشر نہیں، تو اس کی طرف سے نہیں، عمران خان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کل فواد چودھری نے اور ساتھ اس کے دوسرے منسٹر نے کیا وہ نشر نہیں کی گئی۔ پی ٹی وی نہیں، پی ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نشر ہوتی ہیں۔ میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا یہ اچھی روایت وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پی ٹی وی کو ویسے کہیں جی یہاں سے اٹھا لیں آپ، یا فلاں چینل جو ہے اس کا ہم نے بائی کاٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے کہ اس نے، اب دیکھیں کہ اس بات کو میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے، یعنی ایسا ڈرامہ کر رہا ہے، ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے، یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ اس کی ٹانگ پہ، اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو، فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ فراڈیا جو ہے یہ ایسا فراڈ کر رہا ہے، اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے کہ جی بڑا میرے زخم ہو گیا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے اور نہیں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موو کر سکوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا یعنی 2 نمبر آدمی کہ جس کا جو کردار ہے اس حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا کردار ہے، یعنی کس طرح سے وہ ڈرامہ کر رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینوں سے، اور اس کے بعد اس کا کردار دیکھیں کہ خود اس کا کتنا گھٹیا کردار ہے جو اس نے توشہ خانے کے حوالے سے کیا ہے، وہاں سے پورا توشہ خانہ لے کے اس نے جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ اور دوسری طرف کہ یہ جو ہے جس وقت یہ کام کر رہا تھا، جس وقت یہ چور اور ڈاکو اور اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوا رہا تھا، اسی وقت یہ کام کر رہا تھا۔ یعنی یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو کام وہ کسی کو تو منع کرے، کسی پہ الزام لگائے اور خود کرے۔ تو یہ ایک بدبخت انسان ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ مجھے قوم جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ تسلیم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے جو اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے توشہ خانہ میں بھی، اور القادر ٹرسٹ، اب القادر ٹرسٹ کے نام جو لگی ہے اپنا پراپرٹی، ایک اپنا پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے، اس کی تقریباً 5-6 ارب روپے مالیت ہے، اور اس ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک خود ہیں اور ایک بشرا بیگم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس چکر میں لگی جی ان کے نام پہ؟ 240 کنال جو ہے وہ غرا گوگی کے نام لگی ہے، یہ تقریباً 7-8 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، باقاعدہ رجسٹری ہے، انتقال ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے نام پہ نہیں ہے، کوئی کنسیڈریشن نہیں پے کی، ماں سوائے اس کے کہ وہ 50 ارب روپے جو وہ اپنا یو کے میں سرنڈر ہوا تھا اور وہ آنا تھا پاکستان کے خزانے میں، اس کو انہوں نے جناب اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دیا اور اپنا حصہ جو ہے یہ وصول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے، وہ جے آئی ٹی جو ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ غلام محمد ڈوگر جو ہے نا وہ کر رہا ہے،
آپ مجھے بتائیں کہ غلام محمد ڈوگر جو ہے اس کی کتنی متنازعہ جو ہے وہ پوزیشن ہے، اور اس آدمی کو جے آئی ٹی کا سربراہ بنایا، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک میڈیا میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور فواد چودھری صاحب کو وہ پوری رپورٹ مل گئی ہے۔ بھی بتائیں کہ وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ عدالت میں رپورٹ پیش کرتی، وہاں سے کوئی اس کی کاپی لے لیتا، یہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ یہ دراصل دیکھیں یہ واقعہ جو ہے، یہ وہ جو ملزم ہے نوید بشیر، اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے، اور یہ سنگل فائرنگ کا واقعہ ہے، اور وہ بندہ ریلیجسلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھا، اور وہ سیلف موٹیویٹڈ تھا، کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے وہ 100% درست ہے۔ یہ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں، جتنی مرضی جو ہے یہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے اس سے بھی اور زیادہ جانبدار آفیسرز کی بنا لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو ایک ایسی سٹوری کے طور پہ سامنے لائیں قوم کے سامنے کہ اس کا کوئی سرا ملے ہی نہ، اور آنے والے وقتوں تک یہی بات ہوتی رہے کہ جی پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ اس وقت کی جو ہے وہ ایک نہیں 20 فوٹیج جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک ہی بندہ ہے جس نے جو ہے وہ اپنا پسٹل نکال کے وہاں پہ فائرنگ کی ہے، اس کے بعد انہی کے ورکر نے اس کو دبوچا ہے، اسے پکڑا ہے اور پولیس کے حوالے کیا ہے۔ کنٹینر سے ایک گولی چلی ہے اور وہ سیدھی جا کے جو ہے وہ معظم کو لگی ہے۔ اس گولی کی ڈائریکشن یہ ہے، جو فورینزک رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں، یہ اس سے جو ہتھیار نوید کے پاس تھا اس کا فائر معظم کو نہیں لگا، وہ فائر جو ہے وہ اس کے گارڈ کا لگا ہے، اور جب اس کے گارڈ کا لگا ہے تو بالکل اس گارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے، اور اس میں اگر اسی پاداش میں یہ جو فراڈیے ہیں، ایک فراڈی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے کپڑوں سے 4 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ بھئی تمہارے کپڑوں سے وہ 4 گولیاں جو ہیں وہ کیا وہ ٹافیاں تھیں، وہ آپ کے کپڑوں سے برآمد ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ اسی طرح سے کوئی کہتا ہے جی مجھے 4 فائر لگے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مجھے 8 فائر لگے ہیں، یعنی اس کے پسٹل سے جو فائر نکلے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 7 یا 8 ہے، اور یہ ان کو جو گولیاں لگی ہیں وہ میرے کو 30-35 لگی ہیں، اور وہ سارا جو ہے وہ سارا فراڈ ہے۔ اس وقت کی فوٹیج جو ہے وہ تمام اینگل سے جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اور آدمی ہوتا تو لازمی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آتا اور پکڑا بھی جاتا۔ صاحب انہوں نے پھر کر دیا ہے، شوشن چھوڑ دیا ہے تحریک کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کا؟ کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف، پھر انہوں نے شوشن چھوڑ دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو یہ ہر کچھ ہفتے بعد جو احتجاجی تحریک ہے یہ ملک کی معیشت کو، کیونکہ این ایس اے کی جو رپورٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس میں واضح کہا گیا کہ معیشت اور اس کا آپس میں چولی جامے کے ساتھ ہے جو استحکام ہے ملک میں۔ اس طرح کی جو تحریکیں ہیں جاری ہے تو استحکام کو خراب کر رہی ہیں۔ دیکھیں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ اس آدمی نے 4 سال سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور وہ عدم استحکام اس کے اپنے جو ہے وہ اعمال تھے کہ اس نے ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف مہم شروع کی کہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور سیاسی جو ہے وہ فضا کو جو ہے وہ خراب کیا، اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی جو ہے اس نے ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی ملک جو ہے وہ نقصان میں گیا۔ اب اس کو جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے۔ یہ ڈیفالٹ کی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے باقاعدہ یہ کمپیننگ کر رہا ہے ہر طرف جو ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی کمپین جو ہے یہ ملک دشمنی پہ جو ہے وہ مبنی ہے۔ قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور اس فتنے کا جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے سدباب کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس فتنے کو موقع ملا تو یہ اس قوم کو
हादसे से दो चार कर देगा। राज साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की जितनी भी करप्शन है, जितनी करप्शन की आप बातें करते हैं, उसका एक मरकजी किरदार है, उसका नाम शहजाद अकबर है और उसकी पूरी टीम है। तो शहजाद अकबर साहब की वापसी के लिए और उसके साथ जो लोग सर्व करते रहे हैं, इस करप्शन का जो हिस्सा रहे हैं, वो भी इस वक्त आपकी हुकूमत के साथी भी हैं, साथ भी लगे हुए हैं, कुछ सूबों में लगे हुए हैं, वफाक में लगे हुए हैं, उन सब के घेरा तंग करने के लिए लाइन छाप हो रहा है सर। देखें, इसमें जो भी यानी ये तोशा खाना केस है या वो फॉरेन फंडिंग केस है या वो जो अल कादर ट्रस्ट और उस हवाले से जो है, इसके ऊपर जो है वो क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन और जो इंक्वायरीज़ हैं उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन इन तमाम के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, इंक्वायरीज़ हो रही हैं। जैसे जैसे वो राइप अप होंगी, और वो राइप अप भी होने को हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको जो इतनी जल्दी है ना, ये कहता है कि फौरी तौर पे बस दिन ना चढ़े तो इलेक्शन हो जाए, तो उसमें चाहता ये यही है कि मैं उस अंजाम से महफूज हो जाऊं जो अपना अंजाम जो है इसे अपनी बदअमालियों की वजह से नज़र आ रहा है। सर ये बताइएगा कि अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जमान ने ट्वीट किया है कि जो पाकिस्तानी सफारतखाने पर जो हमला करने वाले दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। क्या सरकारी तौर पर क्या अफगानिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत से इस तरह की सरकारी राब्ते में ये तस्दीक की है उन दहशतगर्दों की हलाकत के? देखें, इसमें इंफॉर्मेशन तो दी गई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वजारत ख़ारजा की तरफ से जब तक वेरिफिकेशन का मरहला अबूर करके नहीं आएगी, उस वक्त तक हम उसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ही जो है वो ट्रीट करेंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो हम इसको वेलकम करते हैं, और ये उनका ये ज़िम्मेदारी भी है कि वहाँ पे जो भी पाकिस्तान समेत बाकी जो भी सफ़ीर और एम्बेसडर साहबान हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लाना साहब, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है उसकी जो एक्टिविटी में इजाफा हुआ है, दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ी हैं। मौजूदा जो हुकूमत है ये हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई बातचीत हुई है? आपने देखा कि पाकिस्तानी सफारतखाने के ऊपर भी वहाँ पे हमला किया गया, आज चल उसका एक बयान आया है कि वो दहशतगर्द मारे गए हैं, लेकिन क्या तालिबान हुकूमत के साथ कोई फाइनल स्टेज पर बातचीत चल रही है? अगर ये सिलसिला ना हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द होगा? देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो एक अमूमी जो एक इज्तिमाई आप कह लें कि जो बात का तसर है वो तो ये है कि तालिबान के साथ जो एक पॉलिसी वज़े हुई थी जिसको पार्लियामेंट को भी ब्रीफ़ किया गया था, और पार्लियामेंट ने ही इस बारे में ये फ़ैसला दिया था कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मुज़ाकरात हो सकते हैं या उनको एंगेज किया जा सकता है। तो वो एंगेजमेंट जो है वो उस वक्त भी खैर लोगों ने इस बात का इजहार किया था कि इसके कोई अच्छे असरात नहीं होंगे, तो वो एंगेजमेंट की गई और उसके कोई अच्छे असरात नहीं हुए। लेकिन मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो एंगेजमेंट जो है वो नेक नीति की बुनियाद पे ही की गई थी, लेकिन बहरहाल उसके असरात जो हैं वो अच्छे नहीं हुए। तो इसलिए फ़र्दर मुज़ाकरात जो हैं उनके लिए तो कोई इस वक्त जो है वो सोच जो है वो नहीं पाई जाती। अगर मुज़ाकरात होने भी हैं तो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। इस मरतबा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसका रिज़ॉल्व तो यही है।